بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک انتہائی دلیر، شوقین اور اپنے لوگوں کا محبوب بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی باتوں کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں اور اسے شکار کھیلنے کا جنون تھا۔ یہ بادشاہ اکثر اپنے درباری اور وزیروں کے ہمراہ شکار پر جاتا۔ جب وہ جنگل میں نکلتا تو درباری سپاہی اور شکاری سب اس کے ساتھ ہوتے اور اس کے حکم کا انتظار کرتے۔ شکار کے دوران جب کوئی جنگلی جانور سامنے آتا تو وہ اپنی بے مثال بہادری سے شوق سے کھیلتا اور فخر محسوس کرتا۔ اس کی ہر کامیابی پر دربار میں خوشی منائی جاتی تھی اور اس کے درباری اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ بادشاہ کو شکار کے ساتھ ساتھ گھوڑے پالنے اور خریدنے کا بھی شوق تھا۔ جیسے ہی اسے کسی نایاب، تیز رفتار اور خوبصورت گھوڑے کا پتہ چلتا، وہ فوراً اس کے مالک سے سودا کرتا اور اسے اپنے شاہی استبل میں شامل کر لیتا۔ یہ شوق اس کے لیے سکون اور خوشی کا سبب تھا اور یہی چیز اس کی شخصیت میں نرالی چمک پیدا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک عرب تاجر حاضر ہوا۔ اس کے پاس ایسا شاندار گھوڑا تھا کہ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، وہ دنگ رہ گیا۔ یہ گھوڑا نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اتنا تیز اور چلاک بھی تھا کہ جیسے ہوا سے باتیں کرتا ہو۔ تاجر نے دربار میں جھک کر سلام کیا اور ادب سے بولا، حضور، میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی رفتار اتنی برق رفتار ہے کہ زمین پر قدم رکھتے ہی اڑان بھرنے کو تیار ہوتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ بے چینی سے اس گھوڑے کو دیکھنے لگا اور سوال کیا، کیا واقعی یہ گھوڑا اتنا بے مثال ہے؟ تاجر نے جواب دیا، حضور، یہ گھوڑا آپ کی توقعات سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، مگر اس میں چھوٹا سا نقص ہے۔ یہ گھوڑا بدکنے والا ہے اور اپنے پاس کسی کو آنے نہیں دیتا۔ بادشاہ نے یہ سن کر ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہم نے بڑے بڑے تیز اور سرکش گھوڑوں کو سدھارا ہے، تم بس اپنا گھوڑا لے آؤ اور ہمیں دکھاؤ۔ دوسرے دن تاجر بادشاہ کے دربار میں گھوڑا لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا خوبصورت، تیز اور شاندار گھوڑا اس نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً گھوڑے کا سودا کر لیا۔ اس نے تاجر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑے کو اپنے شاہی استبل میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کا پروگرام بنایا۔ صبح سویرے وہ اپنے امراء، وزراء اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہوا۔ جنگل میں ہر طرف درختوں کی سرسبزی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درندوں کی موجودگی نے ماحول کو پرجوش بنا رکھا تھا۔ بادشاہ کا دن شکار کے لیے بےتاب تھا اور وہ جنگل میں گہرائی تک بڑھتا چلا گیا۔ کچھ وقت گزر گیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر اچانک ایک خون خوار شیر نمودار ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ نے شیر کو دیکھا، اس کا دل جوش و خروش سے بھر گیا اور اس نے شیر کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے تیر کو کمان میں چڑھایا اور نشانہ باندھا، مگر جیسے ہی شیر نے اپنی دھاڑ سے حملہ کیا، بادشاہ کا گھوڑا خوف سے بدک گیا۔ گھوڑے نے زور سے جھٹکا دیا اور بادشاہ نیچے گر گیا۔ بادشاہ کے زمین پر گرتے ہی شیر نے خطرناک دھاڑ کے ساتھ موقع پر جھپٹا مارا۔ اس کے نوکیلے خون خوار دانت بادشاہ کی بائیں ٹانگ میں پیوست ہو گئے اور اس کی چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ سپاہیوں کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر وہ فوراً سنبھل کر شیر کی طرف لپکے اور اسے بھگا دیا۔ زخم اتنا شدید تھا کہ خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کو زخمی حالت میں خوف اور تکلیف سے بے حال جلدی سے محل واپس لایا گیا۔ یہ حادثہ اس کے جسم پر تو تھا ہی، مگر اس کے دل و دماغ کو بھی ایک گہرا صدمہ دے گیا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ بادشاہ کو واپس محل لایا گیا اور اس کی ٹانگ کا علاج شروع کیا گیا۔ دربار کے بہترین حکیم اور وید بلائے گئے جو اپنے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بادشاہ کی ٹانگ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جڑی بوٹیوں اور دوائیوں سے زخم کا علاج کیا اور ہر طرح سے کوشش کی کہ بادشاہ کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ حکیم اور ویدوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہیں ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ حکیموں اور ویدوں نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ اگر بادشاہ کی جان بچانی ہے تو اس کی بائیں ٹانگ کاٹنی ہوگی۔ یہ فیصلہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا طاقتور بادشاہ اب ایک ٹانگ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن یہ فیصلہ بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے بے حد ضروری تھا۔ کچھ دن کے بعد جب بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو زخم جلد ہی بھر گیا اور بادشاہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو گیا،
मगर हादसे का असर उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुका था। वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा और शिकार पर जाने से भी मुंह मोड़ लिया। अब उसकी जिंदगी में वो पहली वाली रौनक बाकी ना रही और उसने अपनी खुशियों को खो दिया। महल से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक बहुत ही अक्लमंद और दाना बूढ़ा रहा करता था। वो अपनी हिकमत और तजर्बे की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। लोग अपनी मुश्किलात और परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वो उन्हें इंतहाई समझदारी से मशवरे देता था। उसकी हिकमत और दानिशमंदी लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती थी। एक दिन बादशाह के वजीरों ने मशवरा किया कि क्यों ना इस दाना बूढ़े को दरबार में बुलाया जाए, शायद वो बादशाह की उदासी को दूर कर सके और इसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सके। चुनाचा बूढ़े को महल बुलाया गया और बादशाह ने उससे अपनी तकलीफ और उदासी के बारे में बताया। बूढ़े ने बादशाह की बात सुनकर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद एक ऐसा मशवरा दिया जो वो सबके लिए बेहद हैरान कुन था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, आपके दुख को दूर करने के लिए खास हल है मेरे पास। आप अपने शहर में ऐलान करवा दें कि जो कोई बादशाह के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत और आपकी बेटी से शादी इनाम में दे दी जाएगी। शायद कोई ऐसा दलेर और होशियार नौजवान मिल ही जाए जो आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। बादशाह को ये मशवरा सुनकर खुशी हुई और उसने फौरन हुक्म दे दिया कि शहर में ऐलान करवा दिया जाए। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान करा दिया गया कि जो कोई बादशाह के लिए नई टांग लाएगा उसे बादशाही इनाम और शहजादी का हाथ मिलेगा। इस ऐलान को सुनकर लोगों के दिलों में लालच और जोश की लहर दौड़ गई और सभी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। लोग अलग अलग तरीकों से बादशाह के लिए नई टांग तैयार करने में जित गए। कुछ लोगों ने लकड़ी की टांगें तैयार की, किसी ने धात की और कुछ ने तो कपड़े और रुई से भी टांगे बनाने की कोशिश की। हर किसी का एक ही मकसद था कि बादशाह को एक ऐसी टांग फराहम की जाए जो न सिर्फ उसे चलने में मदद दे बल्कि उसे उसकी साबका खुशियों की तरफ वापस लेकर आ जाए। दरबार के सामने लोगों का एक हुजूम जमा हो गया और हर एक के चेहरे पर बेचैनी और जोश नुमाया था। हर कोई अपनी बनाई हुई टांग को हाथ में थामे दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि शायद उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। किसी के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी तो कोई लालच के मारे चमक रहा था कि अगर उसकी टांग मुंतखब हो गई तो आधी सल्तनत और शहजादी का हाथ उसका मुकद्दर बन जाएगा। दरबारियों की नजरें भी इस मंजर पर जमी थीं, जैसे कोई बहुत ही बड़ा मार्का होने वाला हो। पहला शख्स दरबार में आया और उसने एक मोटी और भारी लकड़ी की टांग बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने इस टांग को आजमाया मगर ये इतनी भारी थी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना भी दूभर हो गया। बादशाह को ये टांग बिल्कुल पसंद न आई और उसने गुस्से में आकर वही टांग उस शख्स के सर पर दे मारी। उसके बाद दूसरा शख्स आया और वो धात की बनी हुई टांग लेकर आया। देखने में तो ये टांग बहुत ही खूबसूरत थी मगर जब बादशाह ने उसे लगाया तो ये उसकी टांग में फंस गई और निकालना मुश्किल हो गया। दरबार में मौजूद लोग हैरानी और खौफ में मुब्तला हो गए। उस मौके पर दरबारियों ने लोहार को बुलवाया जिसने बड़ी मुश्किल से इस धात की टांग को बादशाह की टांग से अलग किया। बादशाह इस तमाम सूरत हाल से बेजार होता जा रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस तरह मुख्तलिफ लोग अजीबो गरीब टांगे लेकर आते रहे मगर हर एक की कोशिश नाकाम साबित हुई। कुछ लोग तो रुई और कपड़े की टांगे भी लेकर आए और कुछ ने तो बांस की टांगे भी तैयार कर रखी थी मगर इन सब की नाकामी के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने यह सोचा कि शायद इसके लिए कोई मौजू टांग मिल ही नहीं सकती और वो मायूस होकर दोबारा अपनी उदासी में डूब गया। कुछ दिन के बाद दरबार में खूबसूरत और नौजवान शहजादा हाजिर हुआ। इस शहजादे का कद काठ, खूबसूरत चेहरा, पुरकशिश अंदाज इंतहाई पुरएतमाद था। दरबार के लोग उसे देखकर हैरान रह गए और बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी। शहजादे ने इंतहाई अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपके दुख और दर्द के बारे में मालूम हो चुका है। मैंने सुना है कि आप अपनी खोई हुई टांग के लिए बेहद परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए एक ऐसी टांग लेकर आऊंगा जो किसी लकड़ी या धात की नहीं होगी बल्कि गोश्त और खून की बनी हुई होगी जो बिल्कुल असली मालूम होगी। शहजादे की ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में उम्मीद की किरण लौट आई। दरबार में मौजूद दरबारी भी हैरत में डूब गए कि आखिर ये शहजादा कौन सी अनोखी चीज लेकर आएगा। बादशाह ने शहजादे की बात पर एतमाद करते हुए कहा कि वो इसका इंतजार करेगा। शहजादे ने बादशाह को यकीन दिलाया और अगले ही दिन वो अपनी कही हुई बात को हकीकत में बदल कर दिखाएगा। दरबार में मौजूद शहजादी भी इस नौजवान की बहादुरी और एतमाद से इंतहाई मुतासिर हो रही थी।
اگلے ہی دن شہزادہ ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی جھلک تھی اور دربار میں موجود ہر ایک شخص اس کے بکسے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر اس میں کیا ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بولا، حضور، یہ وہ ٹانگ ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ شہزادے نے بکسا کھولا اور اس میں ایک ہرن کی ٹانگ نکالی اور بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ دربار میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر کوئی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ بادشاہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے ہرن کی ٹانگ دیکھ کر پہلے تو غصے سے شہزادے کی طرف دیکھا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی اور زور سے قہقہہ لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کی ہنسی دیکھ کر دربار کے دیگر لوگ بھی ہنسنے لگے اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی ہوشیاری اور عقل مندی کی داد دی اور اسے اپنی نصف سلطنت اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا اعلان کیا۔ اس خوشی کے موقع پر دربار میں بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ دربار کے لوگ بادشاہ کی خوشی میں شریک ہوئے اور خوبصورت ماحول میں خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب وہ کبھی افسردہ نہیں رہے گا اور ہمیشہ خوشیوں میں زندگی گزارے گا۔ اگلے ہی دن شہزادے اور شہزادی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی گئی اور بادشاہ نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ دربار میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور لوگ بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی کے اس تجربے سے قیمتی سبق سیکھا کہ اللہ کی دی ہوئی صحت اور نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے اور جو ایک دفعہ چھن جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کو بھی یہی پیغام دیا کہ اپنی صحت اور خوشیوں کی قدر کریں اور ہر لمحے کو اہم سمجھیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں جب مشکلات آئیں تو ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔